بازاروں میں جاتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں سب کے ساتھ یہ معاملہ تھا، کوئی بھی رسول ما فوق البشر نہیں تھا۔ اعتراض کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اسی طرح اہل کتاب میں بہت سے رسول گزر چکے، اور اہل کتاب کو یہ پتہ تھا کہ تمام کے تمام انبیاء اسی طرح تھے، کھاتے پیتے تھے، کوئی بھی فوق البشر نہیں تھا۔ اللہ نے کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا۔ اس لیے قرآن مجید میں اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم نبوت اور رسالت کی تاریخ سے واقف نہیں ہو تو اہل کتاب سے پوچھ لو جو انبیاء اور رسل کی تاریخ سے واقف ہیں۔ عیسائیوں نے اگرچہ پال کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ما فوق البشر بنانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کے یا ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ قرآن مجید نے ان کے دعوی الوہیت کے خلاف یہ دلیل بھی پیش کی، کانا یاکلان الطعام، سورہ مائدہ میں، کہ وہ ماں اور بیٹا دونوں کھاتے تھے۔ یہ اعتراض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب کیا جاتا کہ آپ سے پہلے انبیاء ان سارے کاموں سے مبرہ ہوتے اور یہ صرف آپ کے ساتھ لاحق ہوتا، پھر تو اعتراض بنتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا ہے، بَعْضَكُمْ، تم میں سے بعض کو، لِبَعْضٍ، بعض کے لیے، فتنہ، آزمائش۔ اسی طرح کا مضمون سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا تھا، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کر رکھا ہے؟ ایک طرف تو مکہ میں مسلمانوں کے حالات انتہائی دیگر کو، مالی لحاظ سے غیر مستحکم، ایمان لانے والے بھی زیادہ تر لوگ غریب اور فقراء، اور دوسری طرف مکہ اور طائف کے سرداران جن کو ہر طرح کی فراوانی حاصل تھی، مال و متاع کے لحاظ سے بھی بہت آگے تھے، وہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنانا ہوتا تو مکہ یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو رسول بناتے، ایک یتیم شخص کو اللہ نے کیسے نبوت کے لیے چن لیا؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب آل اسماعیل میں سے ہونا، یہ بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گیا، اور اکثر لوگوں نے اسی وجہ سے آپ کا انکار کر دیا کہ آپ بنی اسحاق میں سے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ کہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ جو مخالفین تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کیا تم ان سارے معاملات میں ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں؟ تو یہ استفہامی اسلوب ترغیب اور شوق دلانے کے لیے ہے کہ جو تم پر آزمائشیں آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، بعض لوگ بعض کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب تو خوب دیکھنے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے سارے کے سارے معاملات سے اللہ خوب واقف ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو بھروسہ بھی اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت کے معاملات کو آسان فرما دے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔